بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صلوات عزیزان محترم، سورہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ ہے، اور اس معزز اور محترم اجتماع کے لیے اس سورے کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ اللہ کہ جس نے نزل الفرقان، نازل کیا قرآن مجید کو، علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ بندہ پوری کائنات کا ڈرانے والا اور پوری کائنات تک پیغام کو پہنچانے والا بن جائے۔ اس آیہ مبارکہ میں واضح طریقے سے جو بات کھل کر سامنے آتی ہے وہ بات یہ ہے کہ پروردگار نے قرآن کو نازل کیا اپنے عبد پر۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا رسول اللہ پر، یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا خاتم النبیین پر، بلکہ پروردگار نے نزول قرآن کے لیے جس صفت کا انتخاب کیا وہ صفت رسالت نہیں تھی، وہ صفت ختم نبوت نہیں تھی، وہ صفت محمدیت نہیں تھی۔ آواز دی کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اپنے بندے اور اپنے عبد پر۔ یہ ہے مقام عبدیت، یہ ہے مقام عبدیت۔ بھائی اگر عبدیت کی وسعتوں کا اندازہ لگائیں تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر پروردگار عالم نے عبدیت اور بندگی پر سیر حاصل گفتگو کی۔ سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، 19واں سورہ قرآن مجید کا، ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبدیت میں ہے۔ ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کائنات کی، آسمان و زمین کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو پروردگار کے دائرہ عبدیت سے باہر ہو۔ بھئی اسی بات کو ذرا سا لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ سورہ آل عمران میں ارشاد کیا، 3واں سورہ قرآن مجید کا، آیت کا نشان 83، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے دائرہ اطاعت میں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے دائرہ اسلام میں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے دائرہ عبدیت اور دائرہ بندگی میں ہے، وہ اطاعت کے ساتھ ہو یا کراہت کے ساتھ ہو۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور ان سب کو اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔ بھئی یہ ہے مقام عبدیت، یہ ہے مقام عبدیت کہ کوئی ذرہ اس کی عبدیت سے باہر نہیں ہے، کوئی مخلوق اس کی عبدیت کے دائرے سے خارج نہیں ہے۔ بھئی اسی بات کو سورہ اعراف میں پروردگار نے دوسرے لفظوں میں انسانوں کے سامنے واضح کیا، 7واں سورہ آیت کا نشان 54، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بھائی آگاہ ہو جاؤ کہ خلق کی ساری طاقتیں مخصوص ہیں اللہ کے لیے، الا لہ الخلق، آگاہ ہو جاؤ کہ خلق فقط اور فقط وہ کرتا ہے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ امر، حکم، آرڈر، امر فقط اور فقط وہ کرتا ہے
بابرکت ہے وہ اللہ جو عالمین کا پروردگار ہے. یعنی خالق وہ ہے, عامر وہ ہے, اس کے علاوہ کسی کو عامریت زیبا نہیں ہے. اب جبکہ فضاؤں کی گھٹن ختم ہو رہی ہے, اور اب جبکہ جمہوریت کے برگ و بار سرسبز ہو رہے ہیں, یہ بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ خالقیت مخصوص ہے اس کے ساتھ, عامریت مخصوص ہے اس کے ساتھ. کسی کو حق عامریت پروردگار نے نہیں دیا بھائی, اپنے لیے عامر کو مخصوص کیا. یعنی عامر وہ ہے, اب تم ہو بھائی. اگر یہ رشتہ سمجھ میں آ جائے تو بھائی ابدیت سمجھ میں آ جائے گی. وہ عامر مطلق ہے, تم اس کے بندے ہو. تم کس شان کے ساتھ اس کے بندے ہو؟ قرآن نے تمہاری تاریخ لکھی, قرآن نے تمہاری نفسیات پہ گفتگو کی, قرآن نے تمہارے فلسفہ حیات پہ گفتگو کی, قرآن نے تمہارے دلوں میں ڈوب کر, تمہارے دلوں کی گہرائیوں سے تمہاری تمناؤں کو نکال کر آیات قرآنی میں سمانے کی کوشش کی. بھائی سورہ والتین میں بھائی اگر انسان سمجھ میں آ گیا اور انسان کی سرنوشت سمجھ میں آ گئی تو مجھے ابدیت تک جانے میں آسانی ہو جائے گی. بھائی قرآن نے انسان پر گفتگو کرتے ہوئے سورہ والتین میں ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. قسم ہے درخت تین کی, انجیر کے درخت کی قسم, والزیتون قسم ہے زیتون کے درخت کی, درخت انجیر کی قسم, درخت زیتون کی قسم, والطور سینین قسم ہے کوہ طور کی, وہذا البلد الامین اور قسم ہے اس امانت والے شہر مکہ کی امانت, وہذا البلد الامین قسم ہے اس امانت والے شہر مکہ کی. قسمیں کھائیں اور اس کے بعد اب جواب قسم میں ارشاد کیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا, بہترین شکل دی, بہترین مزاج دیا, عناصر میں بہترین اعتدال قائم کیا. جو ممکن خوبیاں ہو سکتی تھیں وہ ساری کی ساری ہم نے انسان کو ودیعت کر دی. یہ ہے احسن تقویم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا. ثم رددناہ اسفل سافلین, اور پھر ہم ہی نے اس انسان کو اسفل سافلین کی طرف ڈھکیل دیا. بنایا تو احسن تقویم بنایا, ڈھکیلا تو اسفل سافلین میں ڈھکیل دیا. تو اب بچنا چاہتے ہو اگر اسفل سافلین سے, پستیوں سے, تاریکیوں سے, گہرائیوں سے, تو اب بچنے کا فارمولا یہ ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ جو ایمان لائے, جنہوں نے عمل صالح کیا, ہم انہیں پستیوں میں اور سافلین میں نہیں جانے دیں گے, ہم انہیں بچا لیں گے اور ان کے اجر کو مسلسل رکھیں گے. تو انسان احسن تقویم, انسان اسفل سافلین. یہ ہے سورہ 3. اور اب یہ تو انسان کے مزاج پہ گفتگو تھی نا, اور اب سورہ مومنون میں پروردگار نے انسان کے جسمانی تخلیق پہ گفتگو کی. لقد 23واں سورہ قرآن مجید کا, سورہ مومنون, لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے خلق کیا, ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے خلق کیا, اور پھر ہم نے اسے ایک معین جگہ پر منتقل کر دیا, اور پھر اس معین جگہ پر منتقل ہونے کے بعد وہ لوتھڑا بنا, جمع ہوا خون بنا, گوشت بنا, ہڈیاں آئیں. ثم انشأناہ خلقا آخر, اور پھر ہم نے اس میں ایک نئی مخلوق پھونک دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین, پس بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے. قرآن اب دیکھیے, قرآن انسانیت کے سلسلے میں اپنے بیانات دے رہا ہے. انسان احسن تقویم, انسان اسفل سافلین,
انسان مٹی کے سط سے نکالا گیا, انسان قرار معین میں رکھا گیا, انسان کو مختلف درجات سے گزار کر اس دنیا میں بھیجا گیا. وہ سورہ والتین, یہ سورہ مومنون, اور اب سورہ احزاب 33واں سورہ قرآن مجید کا آخری سے پہلی آیت, انا, بھائی انسان پہ گفتگو ہو رہی ہے اور انسان سے ابدیت تک جانا ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابینا ان یحملنها واشفقن منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. آیت کے تیور کو ملاحظہ کریں. انا, بے پروردگار فرما رہا ہے, انا عرضنا الامانۃ, ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا. کس کے سامنے؟ آسمانوں کے سامنے. ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا زمین کے سامنے. ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا پہاڑوں کے سامنے. ہم نے کہا, آسمانوں سے کہا, پروردگار کہہ رہا ہے, ہم نے آسمانوں سے کہا ہماری امانت کو قبول کرو. ہم نے زمین سے کہا ہماری امانت کو قبول کر. ہم نے پہاڑوں سے کہا ہماری امانت کو قبول کرو. فابینا ان یحملنها, آسمانوں نے انکار کیا. امانت کو قبول کرنے سے آسمانوں نے انکار کیا, زمین نے انکار کیا, پہاڑوں نے انکار کیا. واشفقن منها, اور یہ کہہ کے انکار کیا کہ پروردگار ہم اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے. تو اگر جمادات میں کوئی سطح شعور نہ ہوتی, اگر جمادات میں کوئی سطح شعور نہ ہوتی تو یہ سوال و جواب محمل ہو جاتے. فابینا ان یحملنها واشفقن منها, انکار کیا اور یہ کہہ کے انکار کیا کہ پروردگار یہ بوجھ بہت زیادہ ہے, ہم اسے اٹھا نہیں سکتے. بھئی کس چیز کے بوجھ کو؟ امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کیا. فحملها الانسان, انسان آگے بڑھ گیا اور اس نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا. قرآن کہہ رہا ہے فحملها الانسان, انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا. انه کان ظلوما جہولا, انسان ظالم بھی تھا, انسان جاہل بھی تھا. بھائی صاحبان فہم و فکر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امانت کو اٹھانا اچھا تھا یا برا؟ اگر برا تھا, اگر امانت کو اٹھانا برا تھا تو پروردگار نے یہ امانت پیش کیوں کی؟ اور اگر امانت کو اٹھانا اچھا تھا تو پروردگار نے انسان کی برائی کیوں کی, تعریف کیوں نہیں کی؟ کہہ دیتا انسان بڑا اچھا تھا, انسان بڑا اچھا تھا, انسان نے امانت کو اٹھا لیا. یہ نہیں ہے. فحملها الانسان, انسان نے اس امانت کو اٹھایا. انه کان ظلوما جہولا, انسان ظالم بھی تھا, انسان جاہل بھی تھا. تو یہ تعریف ہو رہی ہے یا مذمت؟ مذمت ہے نا بھائی. واضح لفظوں میں یہ جملہ مذمت کا جملہ ہے, لیکن خدا کی قسم وہ قرآن ہی کیا جو اپنے ہی دامن میں جواب نہ رکھے. اب آپ ملاحظہ فرمائے, ایک لفظ سے پروردگار نے ایک لفظ سے اس مسئلے کو حل کیا. انہو کانا ظلوما جہولا, کانا کے معنی تھا, وہ ظالم تھا, وہ جاہل تھا. یعنی امانت اٹھانے سے پہلے وہ ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا, اور ادھر امانت اٹھائی, ظلم عدالت سے بدلا اور جہالت علم سے بدل گئی.